مسیح کا مکاشفہ، اس کا پہلا باب 7ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ مکاشفہ پہلا باب 7ویں آیت۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک آمین۔ آئیے ہم ایک بار پھر اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں کو بخشا، کہ ہمیں خدا تیرے حضور میں حاضر ہو گئے تاکہ تیری عبادت کریں، تجھے سجدہ کریں اور تیرے مقدس کلام کو پڑھ سکیں، سن سکیں، سمجھ سکیں۔ بے شک اے خدا، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہماری عقلیں اور علم دونوں ناقص ہیں، اور ہم اپنے علم اور عقل سے تیرے کلام کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب تو اپنے روح القدس کے وسیلے اپنے کلام کے بھید ہم پر اشارہ کرتا ہے تو ہم تیرے کلام کو بڑے اچھے طریقے سے اور بآسانی سمجھ لیتے ہیں۔ منت ہے کہ ہمیشہ کی طرح بڑی مدد کر، اپنے اس خاکسار خادم کی زبان کا ذمہ لے، تاکہ دوران پیغام کوئی ایسا لفظ زبان سے ادا نہ ہو جس سے تیرے نام کی تحقیر و تکفیر ہو، بلکہ ہر وہ لفظ اور ہر وہ جملہ زبان سے نکلے جس سے تیرا نام جلال پائے۔ ہماری دعا کو سن، کیونکہ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ میرے عزیزوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج وہ دن ہے جس دن سے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا آغاز ہوتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو پکڑا گیا اور اسے طرح طرح کے مظالم سے دوچار کیا گیا، اور اسے دکھ سہنے پڑے، مصیبتیں سہنی پڑی، زخم سہنے پڑے، اور یہاں تک کہ اسے موت بھی سہنا پڑی۔ تو جو حوالہ خداوند کے مقدس کلام میں اس وقت پڑھا گیا ہے، اس میں ہم نے لکھا ہے کہ جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی اسے دیکھیں گے۔ لفظ چھید سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے سوراخ، اور چھیدنا کا مطلب ہے سوراخ کرنا۔ یعنی جنہوں نے یسوع مسیح کے جسم کو چھیدا، جنہوں نے اس کے جسم میں سوراخ کر دیے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ سب اپنی آنکھوں سے خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں گے۔ اور ہمیں غور اس بات پہ کرنا ہے کہ کس نے، یا یوں کہیے کہ کس نے مسیح کو چھیدا، کس نے اس کو گھائل کیا، کس نے اس کو زخمی کیا۔ تو جب آپ اس کے چھیدوں کی یا اس کے زخموں کی بات کریں تو اس میں بہت سے طبقات آتے ہیں جنہوں نے مسیح یسوع کو چھیدا اور چھید رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جب متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور 27ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس کے مطابق کہ جو خداوند یسوع مسیح کے بیگانے تھے، اس کے اپنے نہیں تھے، انہوں نے اس کو چھیدا، اور لکھا ہے 27ویں باب کی 27ویں آیت میں، حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو کلے میں لے جا کر کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تو اس کے سر پر سوراخ ہوئے، یعنی سر کو چھیدا گیا۔ لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کے اپنے نہیں تھے، بلکہ وہ
जाहिदाने लोग थे, वो हाकिम के सिपाही थे, वो यीशु मसीह के पैरोकार नहीं थे। और इसी तरह जब आप मरकुस की इंजील उसका 15वां बाब 12वीं आयत से 15वीं आयत तक पढ़ते हैं तो उसके मुताबिक यहूदी कौम है जिन्होंने मसीह खुदावंद को छेड़ा। जब ये पिलातूस ने कहा था कि तुम अगर चाहो तो मैं मसीह को छोड़ दूं क्योंकि मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता, और यह भी कहा कि दस्तूर है कि फसह के मौके पर एक कैदी को रिहा कर दिया जाता है, अगर तुम चाहो तो मैं इसको रिहा कर दूं। लेकिन उन्होंने क्या फैसला सुनाया बादशाह को कि हमें ये नहीं चाहिए, बल्कि जो डाकू है, जो कत्ल करने में मसरूफ अमल रहा, जिंदगी भर जिसने कोई अच्छा काम नहीं किया, जिसका नाम था बराबा, उन्होंने कहा कि उसको छोड़ दे। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है मरकुस की इंजील में कि वो चिल्लाए कि उसे सलीब दे, उसे सलीब दे। और उनका यानी यहूदियों का चिल्लाकर उसके लिए सलीब की डिमांड करना, ये उसके लिए बहुत बड़ा जख्म है। जरूरी नहीं कि कांटों ही से जख्म हो, जरूरी नहीं कि भाले ही से जख्म हो, जरूरी नहीं कि कीलों ही से जख्म हो, बल्कि बोल भी जख्म पहुंचाते हैं। आम तौर पे हमारे मुआशरे में एक मुहावरा मशहूर है कि तलवार का घाव तो भर जाता है लेकिन जुबान का घाव कभी नहीं भरता। तो साबित ये होता है इस मुहावरे से कि कांटों और नेज़े और कीलों के घाव से जुबान के घाव ज्यादा गहरे होते हैं और वो भरते नहीं। तो यहूदी कौम ने इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह को छेड़ा जब उन्होंने उसके खिलाफ ये आवाज उठाई, इसे मसलूब कर, इसे मसलूब कर। और फिर पिलातूस ने भी खुदावंद यीशु मसीह को छेड़ा कि उसने, हालांकि वो हाकिम था, वो अपना फैसला सुना सकता था, कह सकता था कि चूंकि इसका कोई कसूर नहीं लिहाजा मैं इसको बरी करता हूं। लेकिन लोगों को खुश करने के लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु मसीह को मसलूबियत के लिए उसने दुश्मनों के हवाले कर दिया। तो इस तरह से पिलातूस ने यीशु मसीह को छेड़ा। और यही नहीं बल्कि उस वक्त के सरदार काहिनों और फकीहों ने भी खुदावंद यीशु मसीह को छेड़ा। और कलाम मुकद्दस मत्ती की इंजील 27वां बाब 41वीं आयत ये बयान करती है, लिखा है कि इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अपने तो नहीं बचा सकता। ये ताना दिया उन्होंने, और पहले ही मैं कह चुका हूं कि ये जुबान का घाव है। यानी सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों और फकीहों ने भी खुदावंद यीशु मसीह को छेड़ा, उसके दिल पर सुराख किया, क्योंकि जुबान का घाव सीधा दिल पर जाकर लगता है। और इसी तरह यह भी लिखा कि जब उसे मसलूब किया गया तो राह चलने वाले भी सर हिला हिला कर उसको ताना देते थे। आम अवाम जो यीशु को शायद जानते तो ना हो, मुसाफिर हो, वहां से गुजर रहे हैं, वो भी सलीब पर देखकर उसको ताने देते हैं, इसलिए कि उनको पता था, वो जानते थे, और शरीयत ये बताती थी कि सलीबी मौत लानती मौत होती है। तो उनको बेशक ये पता नहीं था कि ये शख्स बेकसूर है, लेकिन ये समझकर कि चूंकि सलीब पर इसे लटकाया गया है
شاید یہ کوئی بہت بڑا مفرور بندہ ہے، بہت بڑا گنہگار بندہ ہے، اس لیے وہ تانے مار رہے تھے، اور ان کے تانے خداوند یسوع مسیح کے لیے بہت بڑے گھاؤ تھے۔ اور اسی طرح جب آپ کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، طبقات پر میں نے شروع میں کہا کہ ہم دیکھیں گے کون کون سا طبقہ ہے جنہوں نے اس پر ظلم کیے، چھیدا۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بیگانوں نے چھیدا، یہودی قوم نے چھیدا، پلاطوس نے چھیدا، سردار کاہنوں، بزرگوں، فقیہوں نے چھیدا، راج چلنے والوں نے چھیدا۔ ایک اور طبقہ ہے جس نے اسے چھیدا، اور وہ زکریا 13واں باب اس کی 6 آیت پڑھیے اگر کسی نے نکالا ہو۔ زکریا 13واں باب 6 آیت۔ اور جب کوئی اس سے پوچھے گا کہ تیری چھاتی پر یہ زخم کیسے ہے، تو وہ جواب دے گا یہ وہ زخم ہے جو میرے دوستوں کے گھر میں لگے۔ بیگانوں نے تو چھیدنا ہی تھا، یہودی قوم نے تو چھیدنا ہی تھا، بزرگوں، فقیہوں، فریسیوں نے تو چھیدنا ہی تھا، پلاطوس نے تو چھیدنا ہی تھا، لیکن یہاں لکھا ہے کہ جب پوچھا جائے گا کہ تیری چھاتی پر یہ زخم کیسے ہے، تو کیا جواب ہوگا کہ یہ وہ زخم ہے جو میرے اپنوں کے گھر میں مجھے لگے۔ مطلب یہ کہ اپنے لوگوں نے بھی اس کو چھیدا، جو اس کے اپنے تھے، جو اپنا ہونے کے دعوے کرتے تھے، جو پوری خدمت کے اس کے ساتھ رہے اور اپنے آپ کو بڑے مقدس ٹھہراتے تھے کہ ہم مسیح کے ساتھی ہیں، ہم مسیح کے شاگرد ہیں۔ تو ان اپنوں میں سے کون ہے جو اس کو چھیدا؟ جس نے سب سے پہلے یسوع مسیح کا شاگرد ہے جس کا نام تھا یہودا اسکریوتی۔ اس نے کس طرح چھیدا؟ لوکا 22واں باب 48ویں آیت ذرا پڑھیے۔ لوکا 22واں باب 48ویں آیت، اور طریقہ دیکھیے کہ کس طریقے سے اس نے یسوع مسیح کو چھید ڈالا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے یہودا، کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے؟ اے یہودا، کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے؟ یہ طریقہ اس نے اختیار کیا کہ یسوع مسیح کا بوسہ لیا، کیونکہ پہلے سے وہ طے کر کے آیا تھا کہ جس شخص کا میں بوسہ لوں گا وہی یسوع ہے، اسے پکڑ لے گا۔ تو بے وفائی کر کے مسیح خداوند کے ساتھ اس نے مسیح یسوع کو چھیدا۔ اور ایک اور شاگرد جو بڑا دعوے دار یسوع مسیح جیسے بہت پیار بھی کرتا تھا، اس کا نام ہے پترس۔ اس نے مسیح کو چھیدا اپنے رویے سے۔ اور کیسے چھیدا اس نے کہ یسوع مسیح کو جب پکڑ لیا گیا، وہ محبت اتنی رکھتا تھا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ خداوند میں تیرے ساتھ مرنے کو بھی تیار ہوں، اور مسیح کے پیچھے پیچھے وہ جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر مسیح خداوند کو رکھا گیا، وہاں جب لوگوں نے اس سے پوچھا کیا تو بھی اس کے ساتھ ہے، تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 بار اس نے انکار کر دیا کہ میں اسے نہیں جانتا یہ کون ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور چھیدنا یا گھاؤ لگانا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا شخص جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا، وہ صاف انکار کر دے کہ میں تو اسے جانتا ہی نہیں، ہے کون؟
غیروں کے بول تو ٹھیک ہے کہ گھاؤ کی طرح محسوس ہوتے ہی ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ اگر کسی اپنے کا ایسا گھاؤ ہو، کوئی اپنا ایسا بول بول دے آپ میں سے، یا مجھے کوئی کسی کے سامنے میرا عزیز کہہ دے کہ میں نہیں جانتا کون ہے، تو کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا برا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہاں یسوع مسیح کا شاگرد خاص پترس ایک نہیں بلکہ دو نہیں بلکہ 3 بار یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا کون ہے۔ تو میں سمجھتا کہ اس سے بھی بڑا دکھ ہے، اس سے بھی بڑا زخم ہے۔ اسی لیے زکریا کے صحیفے میں کہا گیا کہ جب کوئی پوچھے گا کہ یہ چھاتی پر زخم کیسے ہے، تو وہ جواب کیا دے گا؟ یہ وہ زخم ہے جو میرے اپنوں کے گھر میں، جو میرے دوستوں کے گھر میں لگے، جو دوستوں نے خود لگائے، اپنی زبان سے لگائے، اپنے رویے سے لگائے، اپنے کردار سے لگائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طبقات ہمیں مل جاتے ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو دکھ پہنچایا، لیکن میں بات کو مختصر کروں گا۔ اس وقت جب ہم یہودیوں نہیں، بیگانوں نہیں، فقیوں فریسیوں نہیں، راہ چلنے والوں نہیں اور اس کے شاگردوں نہیں، بلکہ اپنے آپ پر غور کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، یا اپنے آپ کو آپ خود ہی مل جائیں گے کہ ہم بھی کسی نہ کسی طرح سے مسیح خداوند کو چھیڑ رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو چھیڑ رہے ہیں، اس کے بیگانے بن کر۔ اور بیگانے کون ہوتے ہیں؟ جن کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اور جب ہم مسیح سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں تو میرے عزیزو ہم مسیح خداوند کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، ہم اسے گھائل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے بن کر ہم اس کو چھیڑتے ہیں، یعنی اس کا انکار کرتے ہیں۔ جس طرح پطرس نے انکار کیا، اسی طرح بعض اوقات ہم بھی مسیح خداوند کا انکار کر جاتے ہیں۔ اور کیسے کرتے ہیں؟ یہ ضروری نہیں کہ ہم صرف یہ کہیں کہ ہم نہیں جانتے مسیح کو، صرف یہی انکار نہیں، بلکہ انکار ایک اور بھی ہے، اور وہ انکار کیا ہے کہ جب ہم یہ تو دعویٰ کریں کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں، ہم اس کے پیروکار ہیں، اور اس کے حکموں کو نہ مانیں، تو یہ بھی ایک طرح کا انکار ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ کسی ملک میں، اپنے ملک کی بات کر لیں، پاکستان میں، آپ کہلائیں تو پاکستانی، لیکن پاکستان کے قانون پر عمل نہ کریں، تو کیا آپ پاکستانی قوم کہلانے کے حقدار ہیں؟ نہیں، بلکہ آپ کو لوگ غدار کہیں گے۔ اسی طرح جب اپنے آپ کو آپ مسیحی کہیں لیکن اس کے حکموں کو نہ مانیں، اس کے قوانین پر عمل نہ کریں، اس کے آئین پر نہ چلیں، اس کی تعلیمات پر نہ چلیں اور اس کے کلام پر نہ چلیں، تو میرے عزیزو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور جب انکار کرتے ہیں تو اس کو چھیڑ لگتے ہیں، دکھ ہوتا ہے اس سے۔ اور ہم اپنے ہو کر جب برگشتہ ہو جائیں تو ہم اسے چھیڑتے ہیں، اسے زخم پہنچاتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں عبرانیوں کا خط 6 باب 6 آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، عبرانیوں 6 باب 6 آیت میں، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔
बड़े सख्त लफ्ज हैं कि अगर बरगश्ता हो जाए, मसीह खुदावंद से बरगश्ता हो जाए, उसकी तालीम से बरगश्ता हो जाए, तो हम भी आज बेशक 2000 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज हम बरगश्ता होकर एलानिया तौर पे और बड़ा सख्त लफ्ज कह के जलील करके दोबारा मसीह को मसलूब कर रहे हैं। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपने गिरबानों में झांक कर देखें कि कहीं हमारा शुमार उन लोगों में तो नहीं जो मसीह खुदावंद को छेड़ते हैं। क्योंकि अगर हम उसके अपने बनकर उसके सामने ये कहकर कि ऐ खुदावंद, ऐ मसीह मैं तेरा हूं, ऐ मसीह मैं तेरी हूं, उसका इनकार करें, उससे बरगश्ता हो जाए, तो जरा अंदाजा कीजिए कि ये घाव कितना गहरा है। दुश्मनों के घाव भर सकते हैं, बेगानों के घाव भर सकते हैं, पिलातूस का घाव भर सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब कर दिया, जिन्होंने किया था उनके बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा था? ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। वो दुश्मन थे, उनके घाव तो भर गए, लेकिन अपनों का लगाया हुआ घाव कभी नहीं भरता। इसलिए आप कोशिश किया करें कि कभी भी आपके रवैये से, आपके किरदार से, आपके चाल चलन से, आपकी गुफ्तगू से मसीह खुदावंद को घाव ना लगे। क्योंकि इस बात को भी याद रखना जरूरी है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मुकाशवत किताब में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जिन्होंने उसे छेड़ा था वो भी देखेंगे, और मसीह खुदावंद ये कहेगा कि ये वो घाव है, ये वो जख्म है जो मेरे दोस्तों के यानी अपनों के घर में लगे। सो हमें अपनी ज़िंदगी को बहुत मोहतात रखना चाहिए कि कहीं हमारी ज़ुबान से मसीह खुदावंद के खिलाफ ऐसा लफ्ज़ न निकले। कलाम हमें ये सिखाता है कि बातों बातों में खता न करो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और ये